حضرت پیر سلیمان قمر قاضی صاحب سے کہوں گا کہ جناب کیا فرمائیں گے فضائل رمضان؟ ایک تو عام بندے کو بھی پتہ ہے کہ رمضان کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے، فضائل مسائل کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ پیر صاحب آپ کی وساطت سے اور اس چینل کی وساطت سے سب سے پہلے تو میں قبلہ پیر صاحب سے ان کے والد گرامی کے وصال پہ تعزیت کروں گا۔ بڑے مشفق و مہربان تھے، بلکہ آپ کے ایک پروگرام میں بھی ان کی نیازمندی میں حاضر تھا۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے۔ قبلہ پیر صاحب، رمضان المبارک جو ہے یہ ایک ایسا مقدس مہینہ ہے جو ہمیں سال بھر کے گناہوں کا ازالہ کرنے کا موقع دیتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں تطہیر کا موقع دیتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار مقامات پر اس کے فضائل بھی بیان ہوئے۔ مثلا رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ قرآن اپنا رمضان المبارک کی ایک یہ بھی فضیلت ہے کہ اس میں کلام مجید جو ہے اس کا نزول ہوا۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے رمضان کو تمام مہینوں پر اس لیے فضیلت دی ہے کہ اس فضیلت کا ایک جو ہے وہ سبب یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اس ماہ مبارک میں نازل ہوا۔ پھر دیکھیے آگے فرماتا رب ذوالجلال ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ قرآن مجید فرقان حمید ایک اس کی یہ بھی جو فضیلت بیان فرماتا ہے کہ لوگوں کے لیے یہ ہدایت کا مہینہ ہے۔ قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس مہینے میں لوگوں کو ہدایت جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے، بینات من الھدی والفرقان۔ اور تفسیر قرطبی میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک اس لیے بھی عظیم مہینہ ہے کہ اس میں ہدایت کامل صورت میں اہل ایمان کے لیے نازل ہوئی۔ پھر دیکھیے فرمایا کتب علیکم الصیام، روزے تمہارے لیے فرض کیے گئے ہیں۔ اور فرض کیوں کیے گئے ہیں؟ یہ تفسیر تبری میں ہے کہ روزہ نفس کو توڑنے اور شہوتوں کو قابو کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ پھر رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی کے زیور سے آراستہ کیا جائے۔ تو صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ رمضان کا روزہ دل کو اللہ کی عظمت سے اس طرح بھر دیتا ہے، اللہ کے نور سے اس طرح بھر دیتا ہے کہ بندہ آٹومیٹکلی گناہوں سے وہ جو ہے اعراض کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میں بات یہاں عرض کر رہا تھا کہ رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں رب ذوالجلال نے لوگوں پر روزے فرض کیے۔ روزہ ایک ایسی قبلہ عبادت ہے جو صرف اس امت کے لیے نہیں بلکہ پہلی امتوں پر بھی یہ فرض تھے، جیسے قرآن مجید میں ہے من قبلکم لعلکم تتقون کما کتب علی الذین من قبلکم۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی روزے کی ایک جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ دوسری عبادات آپ دیکھیں، نماز ہے، زکوٰۃ صدقات ہیں، حج ہے، عمرہ ہے، اور جتنی بھی ہیں ان میں کسی حد تک دکھلاوے کا پہلو آ جاتا ہے، مگر ایک روزہ ایسی عبادت ہے جو صرف ذات باری تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے۔ اس میں دکھلاوے کا کبھی کوئی پہلو نکل نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ الصوم فإنہ لی وأنا أجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں۔ اور وہ بھی رب ذوالجلال نے اس لیے فرمایا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کے اعمال جب پیش ہوں گے تو حقوق العباد کے سلسلے میں نماز ہے، دیگر عبادات ہیں، اس کی نیکیاں دوسروں کو دی جا سکتی ہیں، مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جس روزہ دار کی نیکی جو ہے جو روزے کے سلسلے میں ہے یہ حقوق العباد کے سلسلے میں کسی کو نہیں دی جائے گی۔ پھر یہ جو رب ذوالجلال فرماتا ہے وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، اگر اس کو جو ہے اس طرح پڑھیں مجہول تو اجزا بھی، یعنی اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ باقی عبادات کا جو ہے میں اجر، نیکیوں کا اجر جو ہے وہ مختلف نعمتوں کی صورت میں دیتا ہوں، مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کا اجر میری ذات ہے، میں خود اس کا اجر ہوں۔ اب کائنات کا مالک جو ہے وہ جس کو فرما دے کہ میں اس نیکی کا اس کا اجر ہوں، اس سے بڑی جو ہے نعمت اور اجر کیا ہو سکتا ہے؟ ماشاءاللہ۔